قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، یعنی کھیل کود کا نام دنیا کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں انسان صرف کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آیا، زندگی اور دنیا میں انسان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ کھیل کود اور تماشا نہیں ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ انسان کامیاب و کامران ہے، پھر وہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے چلا گیا، چاہے وہ انسان کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہتا ہو، چاہے وہ انسان کاروں میں پھرتا ہو، چاہے اس انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو، لیکن اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہی ناکام ہے۔ کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ دنیا پہ نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والے دنیا کی فکر نہیں کرتے، دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والے دنیا کے ساز و سامان کی فکر نہیں کرتے، ہمیشہ نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اصل چیز آخرت ہے کہ وہ آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہو جائیں۔ لیکن جو کافر ہے اس کے لیے یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ کافر کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے گیا تو پھر میری ناکامیاں شروع ہو جائیں گی، پھر میں نے ناکام ہی ناکام رہنا ہے، قبر بھی ناکامی ہے، حشر میں بھی ناکامی ہوگی، صراط پر بھی ناکامی ہوگی، رب سے ملاقات اور میزان کے وقت بھی ناکامی ہوگی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہے اس کو پتہ ہے یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر بقا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام کو بقا ہے۔ ایمان والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہاں لیکن اس کے بعد قبر کے مراحل بھی ہیں، حشر کے مراحل بھی ہیں، پل صراط بھی ہے، میزان بھی ہے، رب سے ملاقات بھی ہے۔ اس لیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا پہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ آخرت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو سورۃ الاعلیٰ کے اندر شاہ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ لیکن جو دنیا کی زندگی ہے وہ عارضی ہے، وہ ٹمپریری ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ بلکہ اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں، یعنی وہ دنیا کو مردار سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح جو مردار ہے وہ کسی کا نفع اور نقصان نہیں کر سکتا، جس سے جان نکل چکی ہو وہ کسی کے نفع اور نقصان پہ نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ایمان والے کو نقصان تو دے سکتی ہے، لیکن اس کا نفع اس وقت ہے جب ہم اس دنیا کو آخرت پہ لگائیں، جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم آخرت کی فکر کریں، جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نہ سوچیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی سوچ رکھیں کہ ہم نے آخرت میں جانا بھی ہے،
اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہونا ہے، ہاں یہ دنیا چھوڑ کے ہم نے قبر کے اندر بھی سمانا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اے انسان تیرا دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، تیرا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع و فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن آج کے ایک مسلمان نے اتنا جی لگا لیا ہے جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے ہیں۔ آج ہم نے جینے میں اتنا دل لگا لیا ہے کہ ہم قبر کو بھی بھول گئے ہیں، حشر کو بھی بھول گئے ہیں، پل صراط کو بھی بھول گئے ہیں، میزان کو بھی بھول گئے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کو بھی بھول گئے ہیں۔ آج ہم نے اتنا جینے میں لگا لیا ہے کہ ہم مرنے کو بھول چکے ہیں، ہم اس وقت کو بھول چکے ہیں کہ جب ہماری موت ہو جائے گی اس وقت کیا ہوگا، چاہے لاکھ ڈاکٹر پاس کھڑے ہوں، ہاں لاکھ طبیب ہوں، چاہے ہمارے والدین جتنا مرضی جتن کر لیں، بہن بھائی جتنے مرضی جتن کر لیں، اولاد جتنی مرضی کوشش کر لے، لیکن موت کے وقت جو ہے وہ کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وہاں سے آگے جس نے بھی کام آنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری میں کام آنا ہے۔ لیکن اے امت مسلمہ تو ذرا سوچ تو صحیح کہ تیرے آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تو نہیں تھا کہ تو ہی کہنا نماز چھوڑ دے، تیرے آنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ تو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا پھرے، ہاں تیرے آنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا پھرے۔ انسان تو اپنے ضمیر میں ذرا جھنجھوڑ کے اور ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے تو دیکھ کہ انسان تو رہتا رب کی زمین پہ ہے، رہتا رب کے آسمان کے سائے تلے ہے، اور کھاتا تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے، اور جس کا کھاتا ہے اسی کے خلاف بغاوت کرتا ہے، جس کا کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر وہ ذات قدیر تو سے رزق تنگ کر دے، تیرا رزق تنگ ہو جائے اور تجھے رزق مشکل سے ملنا شروع ہو جائے، کائنات میں کوئی ہے جو تجھے رزق دے سکے؟ اور اگر وہ ذات قدیر تیری کہنا سانسوں میں دشواری پیدا کر دے، ہاں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے، کوئی ایسا طبیب ہے کہ جو تیری سانسوں کو بحال کر سکے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس ذات قدیر کے سامنے کسی کو پر مارنے کی مجال نہیں ہے۔ لیکن انسان تو سوچ تو صحیح، تو نے کس احکم الحاکمین کو ناراض کیا ہے، تو نے کس آمینہ کے لال اور در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ رب قدیر کی قسم، کائنات کے اندر انسان سے جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستیاں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوتی، اتنا پیار و عشق نہیں ہوتا۔ خدا را انسان تو اپنی قبر کی سوچ، اپنی آخرت کی سوچ، تو نے مرنا بھی ہے، قبر میں سمانا بھی ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں تجھے سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں۔ تو زندگی گزار کے جا رہا ہے، تجھ سے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہاں تو نے یہ برائیاں کی ہیں تو کیوں کی ہیں، ہاں یہ اچھائیاں تو کر سکتا تھا تو نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی۔ اس لیے آج سے کوشش کریں، آج سے اپنے نفس کا تعین کریں، آج سے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔